آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کے جو ولی ہیں، جو دوست ہیں، اولیاء اللہ، ان کے لیے نہ خوف ہے نہ حزن ہے۔ خوف کس بات کا؟ میں تجزیہ کر کے بتا چکا، ہوگا وہی جو میرا رب چاہے گا۔ کوئی شے نقصان نہیں پہنچا سکتی، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کوئی شے نہ آپ کو بھلائی پہنچا سکتی ہے نہ برائی پہنچا سکتی ہے۔ حدیث میں یہاں تک الفاظ آتے ہیں، حضور نے تلقین کیا ہے نوجوان صحابہ کو، اے میرے بچے یقین کر، اگر تمام انسان تل جائیں تمہیں کوئی نقصان پہنچانے پر، نہیں پہنچا سکتے مگر وہی کچھ جو اللہ نے لکھ دیا ہو، اور تمام انسان جمع ہو جائیں تمہیں کوئی نفع پہنچانے پر، نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی یا ویسا ہی جیسا کہ اللہ نے لکھ دیا ہو۔ تو انسانوں سے کیا ڈرنا؟ نہ انسانوں سے کوئی توقع، نہ امیدیں، اس کی امیدیں قلیل، اس کے مقاصد جلیل۔ انسانوں سے امید نہ رکھو، اللہ سے امید رکھو، ساری توقع اس سے رکھو، سارا بھروسہ اس پر رکھو، کسی اور پر توکل نہ ہو۔ یہ ہے در حقیقت مرتبہ ولایت، مقام ولایت۔ اور اس میں جیسا کہ یہاں آیا، اب ان کے اوپر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ یہ فرشتے ہمیں محسوس نہیں ہوتے، لیکن یہ کیفیت جو بیان کی جا رہی ہے، اس کا احساس صاحب ایمان کو ہوتا ہے، وہ چاہے نظر نہ آئے فرشتے، اور فرشتوں کا قول چاہے ہم اپنے ان کانوں سے نہیں سنیں گے، فرشتوں کی بات سننے کے لیے دل کے کان ہیں۔ فرشتہ جو ہے وہ در حقیقت غیر مرئی ہے، وہ غیر مادی ہستی ہے، مادی نہیں ہے، وہ تو صرف نور پر مبنی ہے، نور سے بنا ہے اور نور ہے۔ لہذا ان کا تنزل ہوتا ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، وہی نتیجہ، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ زوال خوف و حزن، یہ دو چیزیں ہیں جو ثبوت ہے کہ واقعتاً اللہ پر ایمان موجود ہے، واقعتاً اللہ کی ربوبیت پر دل ٹھک گیا ہے۔ اگر دل پریشان ہے، یہ میرا نقصان کر دے گا، یہ مجھے تکلیف پہنچا دے گا، یہ میرا یہ کر دے گا، وہ میرا وہ کر دے گا، اس سے میری یہ بات بن جائے گی، وہ مجھے یہ فائدہ پہنچا سکتا، پھر لیکن کہتا ہے دعویٰ یہ ہے کہ اللہ پر ایمان ہے میرا، تو یہ در حقیقت یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کی بالکل متضاد۔ توکل، توقع صرف اللہ کی ذات کے ساتھ،